فوج کا ایک اپنا سٹانس ہے، جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کا اپنا سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج اور ایجنسیز لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، جبکہ فوج کا یہ کہنا ہے کہ انڈین ایجنسیز جو ہیں وہ ان سیپریٹسٹ کو، ان سیسیشنسٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب پسماندگی بھی بہت ہے بلوچستان کے اندر، تو کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں، اور نہ صرف ایڈریس کریں بلکہ یہ بھی بتا سکیں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے یا نہیں. سیٹھی صاحب، میرے خیال میں ہمیں شروع کر دینا چاہیے. یہ کافی لمبی لسٹ ہے سوالات کی، تو میں آپ کو کچھ ویوز سنانا چاہوں گا جو مختلف بلوچ لیڈرز کے ہیں، اور ان میں سے ایک جرنلسٹ بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ سن لیں اور اس پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آزادی، آزاد بلوچستان. وی آر ورکنگ ود فیڈریشن. ہم اس فیڈریشن کے اندر رہ کے بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں. یونائیٹڈ نیشن کے سپرویژن میں ریفرینڈم کرائیں کہ آیا بلوچ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے یا آزاد رہنا چاہتا ہے. سمپل ایز دیٹ. بلوچستان کے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں زیادہ تر ان میں سے بلوچ نیشنلسٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ملیٹنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو ساتھی رپورٹرز بلوچستان میں جنہوں نے جا کے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ جیسے ہی بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں انہیں یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کی انٹیروگیشن ہوتی ہے. شیٹھی صاحب، یہ ویوز آپ نے سن لیے. اب سٹارٹ سب سے پہلے اس بات سے کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے یہ خود مختاری کی جنگ ہے یا علیحدگی کی جنگ ہے؟ منیب، آپ نے خود ہی کچھ ویوز دکھا دیے ہمیں. میں آپ کا ویو لینا چاہوں گا کہ اس سوال کے اوپر. خیر بیار مری جو کہ خیر بخش مری کے صاحبزادے ہیں، لندن میں وہ بیسڈ ہیں. میں نے ان کی پچھلے سال انٹرویو بھی کی تھی وہاں جا کے، اور وہ بڑے واضح طور پہ، کھلے طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے 2-3 باتیں کہی تھی. یہاں آپ نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجابی اور پنجاب ہمیں، ہمارے اوپر تسلسل ایک تشدد کر رہا ہے اور ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور اگر ہمیں امریکہ سے بھی مدد لینی پڑے تو ہم امریکہ سے بھی مدد لیں گے. اس قسم کی انہوں نے بات کی، اور ہم نے کہا آپ بولیں جو آپ کہتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا، ہم آپ سے بعد میں بات کریں. تو ان کی پوائنٹ آف ویو تو بڑا واضح ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے بزنجو صاحب، ابھی آپ نے دیکھا یہ غوث بخش بزنجو صاحب کے صاحبزادے ہیں. غوث بخش بزنجو ایک بہت ہی محترم اور منجے ہوئے بلوچستان کے سیاستدان تھے. بابا بلوچستان ان کو کہا جاتا تھا. بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی بلوچستان کی آٹونمی کے لیے اور فریڈم کے لیے، ناٹ سیسیشن بٹ آٹونمی، فیڈرل اسٹرکچر کے لیے، خود مختاری کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر رہ کے ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں. اور مگر فیڈریشن کے اندر، اور اب بھی ان کے صاحبزادے بھی وہی پوزیشن لے رہے ہیں. اس وقت بھی بزنجو صاحب کو خیر بخش مری صاحب اور عطا اللہ مینگل صاحب، جو کہ 70s میں چیف منسٹر تھے اور وہ ہیڈ آف نیپ، خیر بخش مری صاحب ہیڈ آف نیپ تھے، نیشنل عوامی پارٹی، جو اب عوامی نیشنل پارٹی بنی ہوئی، اور عطا اللہ مینگر صاحب چیف منسٹر بلوچستان تھے 2000 کی، جو 1971 کی 70 کی الیکشنز کے بعد ان کو اکثریت ملی تھی. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ بلوچستان کے اندر ہمیشہ سے 2 قسم کی فورس ٹرینڈ رہی ہے، فورسز رہی ہیں. ایک وہ جو کہ اسیسیشن اور آزادی کی طرف کام کر رہے تھے، اور جہاں سے بھی مدد ملتی تھی لینے کے لیے تیار تھے. انہیں اتنی نفرت تھی پاکستان کی افواج کے ساتھ، آئیڈیا آف پاکستان کے ساتھ، اور وہ میکسیمم آٹونمی کی بات اسی سلسلے میں کرتے تھے ایز اے اسٹیپنگ سٹون، کہ یہ ایک قدم ہے، پھر آگے اگلا قدم دوسرا ہوگا. تو یہ ڈس ایگریمنٹ وہاں رہی ہے پہلے دن سے، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے، دوسری سائڈ کچھ اور. ڈائیورسٹی ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اگر آپ کوئی جمیل بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ریفرینڈم کرا لیں کہ آزادی ہونی چاہیے یا پاکستان کے اندر رہنا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا اگر آپ ریفرینڈم کراتے ہیں بلوچستان کے اندر تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. مگر یاد یہ رہے کہ اگر بلوچستان پروونس کی آپ بات کر رہے ہیں، بلوچ عوام کی بات نہیں کر رہے،
جو بلوچ بولتے ہیں تو وہاں 50% سے زیادہ تو بلوچستان کے اندر پشتون رہتے ہیں اور کیا وہ پشتون ایک ایسا آزاد بلوچستان جہاں بلوچ جو ہیں وہ میجورٹی میں ہوں گے یا وہ رول کریں گے؟ کیا بلوچستان پروونس کے جو پشتون ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا نہیں رہنا چاہیں گے؟ کیا اس ریفرینڈم کے اندر ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو الگ کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ بلوچستان کے علاقوں میں تو رہتے ہیں مگر چلیے یہاں سے فارغ ہو جائیے آپ، کیونکہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، یہاں تو بلوچستان کا یہ علاقہ ہے. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. ایک بات تو کلیئر ہوگی، ڈائیورسٹی آپ نے کہا ہے، بالکل ہے شروع. تو اب یہ سچویشن ہے کہ کیا وہ آزادی چاہتے ہیں، کیا وہ میکسیمم اٹانومی چاہتے ہیں. اچھا یہ تو واضح ہو گیا کہ پہلے 2-3 بڑے قبائل جو تھے ان کے جو لیڈرز تھے وہ تو آزادی چاہتے تھے. خیر بخش مری صاحب مری ٹرائب کے آزادی چاہتے تھے، پہلے دن سے وہ کہتے ہیں مجھے پنجابیوں سے، پنجاب سے نفرت ہے، وہ ہمیں ہمارا استحصال کرتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے. اور یہ خیر بخش مری صاحب. آئیے عطا اللہ مینگل صاحب جمہوری راستہ بھی اختیار کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی ایکسپٹ کی تھی 1973 کی کانسٹیٹیوشن. خیر بخش مری صاحب تھے جنہوں نے نہیں سائن کیا تھا، وہ ایک واحد شخص تھے جنہوں نے 73 کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. مگر عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو، جو اس وقت کی جو حکومت کے جو لوگ حکومت میں تھے، انہوں نے جا کے سائن کی تھی 73 کانسٹیٹیوشن. 73 کانسٹیٹیوشن سے سیشن کی اجازت نہیں دیتی آپ کو. بالکل ٹھیک. تو اب یہ اس قسم کی ڈائیورجنٹ اوپینین ہے. مگر ہوا یہ کہ ہسٹری کا جو تقاضا ہے، ہسٹری میں جب بھی انہوں نے اپنے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ بہت لمبی لسٹ ہے حقوق کی، اس میں آزادی کی بات یہ بھی نہیں سمجھے، باقی اور بہت سی چیزیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے، ان کو وہ کیونکہ نہیں ملی تو ان کا جو رویہ تھا وہ سخت ہوتا گیا. اور جو ریاست تھا، اور بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس نے بڑی سسپیشس نگاہ سے بلوچ عوام اور ان کے لیڈرز کو دیکھا ہے. اور اس کی وجہ سے بلوچستان کو جو رویہ اختیار کیا گیا اسلام آباد سے، وہ ایک کلونیل آؤٹ پوسٹ جیسے ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے دیکھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ تنگ دلی کا مظاہرہ بھی کیا گیا نا؟ بالکل اس کے اندر. تو اس لیے یہ معاملہ اب خراب ہو چکا ہے. سیٹھی صاحب میں کچھ اپنے ویورز کو دکھانا چاہوں گا، یہ ایک جو ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے کہ جو فیکٹس ہیں کچھ اس کے بارے میں کہ بلوچستان میں لوگوں کی پسماندگی کے حالات کیا ہیں اور جو میجر کنسرنز ہیں وہ کیا ہے. وہ ناظرین آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کا یہ ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل پر بلوچستان یعنی بلوچوں کا حق ہونا چاہیے. وہ یہ بات کہتے ہیں. میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں پہ بلوچوں کی عدم شرکت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کمپلینٹ کرتے ہیں. مقامی بلوچوں کی جو آبادی ہے وہ بے روزگار ہے، اس کے بارے میں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے سماجی مسائل بھی ایسے ہیں جن سے بلوچ جو عوام ہے وہ ان کو درپیش ہیں آن ایوری ڈے بیسس. تو وہاں پر بہت زیادہ ڈیپریویشن بھی ہے. سیٹھی صاحب میں اس ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ سوال اس میں کافی ہیں. ابھی ناظرین یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں ہم، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بات بھی کریں گے کہ جو مسنگ پرسنز کی بات ہوتی ہے، بہت اہم بات، انہیں کون اٹھاتا ہے، حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. مسنگ پرسنز، گمشدہ لوگ. ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اب ایک عدالتی کمیشن بھی بنایا ہے، اور آج بھی اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ بھی، اور آج بھی معزز جج صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بھی بنا ہوا ہے لیکن اب تک لوگوں کی داد رسی نہیں ہو رہی. اب تک اگر دیکھا جائے تو 5000 مقدمات ہیں جو مسنگ پرسنز کے اوپر ہیں، اور اب تک صرف تقریباً 222 لوگ جو ہیں ان کو ریکور کیا گیا. سیٹھی صاحب یہ جو مسنگ پرسنز کی بات ہوتی ہے، آپ نے آسما جہانگیر صاحبہ کو انہوں نے کہا جی جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ بہت موسٹلی ملیٹنٹ ہوتے بھی نہیں ہیں. کون اٹھاتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں؟ منیب، جب اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہو ایک علاقے میں جہاں فوج حاوی ہو، اور فوج کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو کہ یہاں کے کچھ لوگ سیسیشن کی طرف جا رہے ہیں اور انڈیا سے امداد لے رہے ہیں، یہ ایک پرسپشن ہے فوج کے اندر، تو پھر یہ زیادتیاں ہوں گی. پھر ہر بندے کو بلوچستان میں وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ہر ایک کو اٹھائیں گے، انٹروگیٹ کریں گے. اس انٹروگیشن کے اندر اگر وہ گلٹی ہو یا انوسنٹ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. بیکاز جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انٹروگیشن ہوتی ہے اور جو ایجنسیاں لوگوں کو اٹھاتی ہیں، وہ مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ غدار ہے. یہ آپ نے یہ دیکھا ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ ہوا، اور آپ نے یہ دیکھا کشمیر میں ہندوستان کی افواج نے وہاں یہ کیا. اب آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے سری لنکا میں بھی دیکھا جب وہاں بھی سول وار ہو رہی تھی. جہاں بھی فوج جاتی ہے ایک انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہاں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں.
یہ اٹ از دی رول کہ وہ لوگوں کو پکڑیں گے, ان کو انٹروگیٹ کریں گے, ان میں سے کچھ گلٹی ہوں گے جو کہ جس کے اوپر وہ چارج ہوگا کہ آپ نے بارڈر کراس کیا, آپ نے فلانے سے ہتھیار لیا, آپ نے یہاں آیا, یہ بم پھاڑا, یہ کیا, وہ کیا. ان کو تو یہ غائب کر دیتے ہیں بیکاز پروف نہیں کر سکتے, کیونکہ پروف کے لیے بڑی پروسیکیوشن کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیو پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے, ایویڈنس چاہیے, ایویڈنس کی چاہیے. یہاں تو مشرف صاحب کو جن لوگوں نے مارنے کی کوشش کی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی, نہیں ہوگا, ثبوت نہیں, ثبوت. تو اسی لیے یہ لوگ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. یہ ڈس اپیئر کہاں ہوتے ہیں؟ ہر علاقے میں جہاں فوج آپریٹ کرتی ہے وہاں لوکل یونٹس ہوتے ہیں, ان کا نام ہوتا ہے FIU, فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ. فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ لوکل پولیس فورس کے ساتھ یا فرنٹیئر کور کے ساتھ اس سلسلے میں مل کے لوگوں کو اٹھاتی ہے اور پھر ان کی انٹروگیشنز ہوتی ہیں. 3-4 ایجنسیاں انٹروگیٹ کرتی ہیں, پھر ان کو کسی نہ کسی یونٹ میں پھینک دیا جاتا ہے. سیف ہاؤسز نہیں ہوتے, یونٹس ہوتے ہیں, وہاں جہاں سپاہی بھی ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, ان کے کوارٹر, ان کے لاکرز کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. وہیں انٹروگیشن ہوتی ہے, وہیں تشدد ہوتا ہے, اور وہیں کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں. کیونکہ تشدد اگر کوئی ہارڈنڈ بندہ نکلے, اور ظاہر ہے پھر تشدد تو ہوگا. یہاں پولیس لتر مار کے تشدد کر دیتی ہے. اگر آپ نے چھوٹی سی چوری کی ہو, وہاں تو الزام ایسے لگتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی. اور پھر جو لوگ نہیں بھی ہوتے, آپ کے ایک رشتہ دار ہے, اس کو کوئی پکڑ کے لے گیا, اس نے پوچھا کہ تم آئے تھے فلانی جگہ سے, کہاں رات رہے تھے؟ اس نے کہا میں منیب کے گھر میں رات رہا تھا. انہوں نے کہا منیب بھی اس کے ساتھ ملوث ہے, منیب کو پکڑ لیں. منیب نے کہا جی مجھے کیا پتا کہاں سے یہ آیا تھا, کہاں یہ گیا, میرا رشتہ دار ہے, یہ آیا یہ چلا گیا دوسرے دن, نہ میں نے پوچھا. ہمارا رواج ہے کہ کوئی آئے مہمان ان کو ہم پناہ دیتے ہیں, رکھتے ہیں, تو میرا تو کوئی ملوث نہیں ہوں, میں تو اپنا کام کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں, پڑھاتا ہوں فلانی جگہ پہ. نہیں تم بھی انوالوڈ ہو, تم بتا نہیں رہے ہو, ادھر آؤ, الٹا ٹانگ کے اس کی پٹائی کی. وہ اگر نہیں بھی ہے انسرجنٹ تو وہ جب اب نکلے گا تو انسرجنسی کی طرف ہی جائے گا. تو یہ چیز آسما صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چارج ان کے اوپر لگایا گیا ہے وہ چارج گلٹی ہے, ٹھیک ہے, مگر کچھ لوگ صحیح ہیں. ہاں مطلب صحیح پکڑا گیا. ہاں ہوتے ہیں ایسے نا, صحیح پکڑے گئے سے یہ نہیں کہ ان کو پکڑنا چاہیے یا بات کرنی چاہیے, یہ کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کے لیے ان کے پاس ایویڈنس ہے, عدالت والی ایویڈنس نہیں, مگر لتر مار کے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں یا جو جاسوسوں کے ساتھ پتہ چلتی ہیں وہ پتہ ہوتا ہے. اچھا, مگر دوسرے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی آیا سلام دعا لی, اس کو بھی پکڑ کے لے گئے, اس کا خاندان ہے, اس نے اس کو روٹی پانی دیا, اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. تو اس میں آسما صحیح کہتی ہے کہ اگر 1000 بندہ جو ہے وہ جینیونلی گلٹی ہے آف انسرجنسی, تو 2000-3000 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان کو کسی جگہ پہ ٹچ کر کے چلے گئے, کوئی آئے کوئی گیا, وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, ان کی ہمدردیاں ہوں گی مگر انہوں نے کوئی ایسا حرکت نہیں کی, بم نہیں پھاڑا, ہتھیار نہیں وہ استعمال کیے, مگر ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں. تھوڑا اس کو آگے چلاتے ہیں. رول یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ایجنسیز کا رول کیا ہے بلوچستان کے اندر. وہاں کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ایک پیرلل گورنمنٹ رن کر رہی ہے وہاں پر ایجنسیز, اور وہاں پر ان کا کنٹرول نہیں ہے. ان کے چھوٹے بھائی سے بھی ملاقات کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے سیاستدان اس قسم کی فضول اور جھوٹ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب اگر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے تو الگ ہو جائیں, چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف چیف منسٹر بھی ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں, کرپشن بھی ہو رہی ہے, حکومت بھی نہیں ہو رہی, دوسری طرف الزام لگا رہے ہیں فوج کے اوپر کہ جی سارا کچھ جو گند پڑ رہا ہے یہاں فوج کر رہی ہے. بھئی آپ ہٹ جائیں وہاں سے, گورنرز رول لگائیں, فوج ڈائریکٹلی رول کرے, پھر ذمہ داری بھی اٹھائے وہاں کی جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں, دس از وائی میں چیف منسٹر اور ان جو سیاستدان ان کی تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. فیکٹس یہ ہیں منیب کہ آرمی رول کر رہی ہے وہاں, جو انسرجنسی ہے اس کو کامبیٹ جو ہے وہ فوج کر رہی ہے, فوج کے یونٹس کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, FCC ہے, اور کور کمانڈر کے انڈر آتا ہے وہ, اور جو گورنر ہے وہ ایک پوسٹ باکس ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. مگر ایکچولی بلوچستان جیسی جگہ میں کوئی گورنر نہیں لگ سکتا وداؤٹ دی اپروول آف دی آرمی چیف اینڈ دا لوکل کور کمانڈر, مطلب ٹیٹلر ہیڈ ہے. تو اس لیے یہ ایک پیرالل ایڈمنسٹریشن, پیرالل چیز وہاں بلوچستان میں چل رہی ہے. سیاستدان جو ہیں وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ وہ ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں, نہیں تو یہ چھٹی کرا دیں گے, نہ وہ بلوچ کے ساتھ مل سکتے ہیں, نہیں تو وہ یہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے, نہ ان کو ریزسٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو وہ ان کو مار دیں گے. تو وہ بالکل بیچ میں ہیں, اور کبھی ادھر جھوٹ بولتے ہیں کبھی ادھر جھوٹ بولتے ہیں. ایک کروڈ فیکٹ اس کے بارے میں بتائیں کہ کہا جاتا ہے, رحمان ملک صاحب کہتے ہیں, اور فوج کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پر جو انسرجنٹس ہیں ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے عرض یہ ہے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے. ہوا میں تو ہتھیار آ نہیں جاتے کسی کے پاس, ہوا سے ہی آرگنائزیشنز بن نہیں جاتی, یا ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک تنظیم کی, یا پھر کہیں سے کوئی بیرونی ملک آپ کی امداد کرتا ہے. مگر اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو دھکیلا گیا
بلوچستان سے، آپ کو جلا وطن کیا گیا، آپ باہر گئے، آپ کے گریوینسز تھے وہ کیا تھے، کیوں آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور پھر آپ کو دھکیلا گیا تاکہ دشمن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں واہ موقع مل گیا ہے، ان کو ہم ان کی امداد کرتے ہیں، یہ جا کے لڑائی کریں گے ہمارے دشمنوں کے ساتھ تو ہمارا فائدہ ہوگا اس میں۔ اور وہ جو لوگ ہیں جیسے ہیر بیار نے کہا اس انٹرویو میں اور آج بھی کہا کہ ہمیں تو اگر وہ کہتا ہے کہ شیطان بھی اگر ہماری امداد کرے گا تو ہم شیطان سے لیں گے، وہ ہمیں آپ سے اتنی نفرت ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ یہ ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ ہمیں امداد مل رہی ہے کسی قسم کی۔ اور اس کی اب ایویڈنس کیا ہے؟ ابھی ہماری فوج یہ کہتی ہے کہ ہم نے لوگ پکڑے ہیں، ان کی انٹروگیشن کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں سے ہندوستان کی جو کانسولیٹس ہیں وہ پیسے دیتی ہیں، کس طریقے سے پیسے دیتی ہیں، کیسے لوگ ٹرین ہوتے ہیں، کہاں کیمپس ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور کچھ ایویڈنس میں نے بھی دیکھی ہے، میں نے ذاتی طور پہ کچھ ایویڈنس دیکھی ہے جس سے مجھے احساس ہے کہ ہاں اس میں کچھ وزن ہے اس بات میں۔ مگر اگلی بات آئیے نا، اب دوسری طرف آئیے نا، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ پس جائیں، مار کھائیں، جیلوں میں جائیں اور وہاں الٹے ٹانگے جائیں، تو کہاں جائیں؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ اسی لیے یہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب یہ ریزسٹنس ٹیررزم بن جاتی ہے، جمہوری رواج چھوڑ کے، جمہوری طریقے چھوڑ کے، پروٹیسٹ کے وہ ہتھیار اٹھا کہ آزادی کی یہ جو وہ جنگ ہے سو کالڈ یہ بن جاتی ہے دہشت گردی۔ ہاں، یہ پھر ایک آزادی کی جو جنگ ہے جو کہ جمہوری رواج کے اندر، جمہوری سسٹم کے اندر جمہوری طریقے استعمال ہونے چاہیے، خود مختاری ملے، ہاں خود مختاری ملے، اور وہ آپ الیکشن کے ذریعے اپنی الیکشن جیتیں پروونشل، وہاں آپ اپنی حکومت کو تب مضبوط کریں، وہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور آپ کے حقوق لے کے دے۔ مگر جب یہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر یہ اس قسم کی ایکسٹریمزم کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر ایک بڑا اچھا اگزامپل دیتا ہوں۔ 1960s تک کشمیری ہندوستان میں وہ بالکل پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ہندوستان کے اندر رہنا چاہتے تھے، ان کا لیڈر شیخ عبداللہ تھا، اور بڑی کوشش کی انہوں نے پاکستانیوں نے کہ شیخ عبداللہ کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے کہ آپ پلیبسٹ کو سپورٹ کریں۔ شیخ عبداللہ اور کشمیری نہیں سپورٹ کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان نے زیادتیاں کرنی شروع کی، ان کی خود مختاری کا جو ڈیمانڈ تھی، آٹونومی کی جو ڈیمانڈ تھی، آزادی کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور وہ دور ہوتے گئے۔ پھر ہندوستان نے ان کو کچلنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، ان کے الیکشنز چوری کی، پھر وہ سیسیشن کی طرف آئے۔ جب سیسیشن کی طرف آئے تو انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگانے شروع کیے۔ اس وقت پاکستان نے ان کی امداد کی۔ ہندوستان میں لوگ کہتے تھے پاکستان جہادی بھیج رہا ہے ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کو پیسے ملتے ہیں، یہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ صحیح کہتا تھا۔ جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں پے بیک کر رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ تو عرض یہ، پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے، بس میں فنش کر رہا ہوں، کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے اتنی وہ گڑبڑ کی وہاں، جہاد وغیرہ، ان کے لوگ مارے گئے، ان کو ملا کچھ نہیں، کہ انہوں نے یہ بھی پھر کشمیریوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ اور وہ سٹیج اب آئی ہوئی ہے کہ اب وہ انڈیا کا انٹرنل ایشو بن چکا ہے۔ تو یہ سٹیجز میں جاتا ہے، بلوچستان بھی بڑی سٹیجز سے گزرا ہے، اور یہ وہ سٹیج آئی ہوئی ہے جہاں جمیل بگٹی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کرا لے، دیکھ لیں، اور آپ کو ایسے ایس ایم ایسز بھی آئیں گے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے۔ بہت سے ایسے میسج آ رہے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ سوال کہ پنجابی سیٹلرز کو کون مار رہا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ سیٹلرز کو کون مارتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کہیں کسی بیچارہ کو غریب آدمی ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی وکیل ہے، سب کون مارتا ہے سیٹلرز؟ منیب، سب سے پہلے جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں یا آٹونومی کی بھی بات کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیسیشن نہ بھی مانگے، ان کو جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا جو اپریشن ہو رہی ہے، جو مارا جا رہا ہے، وہ دو قسم کی فورسز ہیں۔ ایک تو یہ کسٹڈی میں مارے جاتے ہیں انٹروگیشن کے دوران، ان کو کہتے ہیں